اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مخاطبین، طالبات و طلاب، خواہران و برادران، ہماری گفتگو گزشتہ درس میں امام منتقی کے مناظروں کے سلسلے چل رہی تھی، اور میں نے آپ کی زندگی کے سب سے مشہور مناظرے کا ایک پیش خیمہ تیار کیا، مقدمہ سازی ہوئی، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مامون پر جب اس کے خاندان والوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ اپنی بیٹی ام فضل کا عقد ابو جعفر یعنی امام منتقی سے نہ کرائیے، تو دلیل کے طور پہ اس نے آپ کے علمی کارنامے کو اور علمی شخصیت کو پیش کیا۔ کارنامہ تو ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا مامون۔ تو ان لوگوں نے امتحان لینے کی بات کہی، تو امتحان کے لیے یحییٰ ابن اقسم کا نام طے ہوا، اور یحییٰ ابن اقسم جو اس زمانے میں قاضی القضات تھا۔ اب وہ مامون کے دربار میں طے شدہ تاریخ کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں۔ میں عربی متن آپ کے حوالے کر رہا ہوں، البتہ سارا متن نہیں، اس کا خلاصہ اور خاص موارد کو پیش کر رہا ہوں، اصل متن پیش کر رہا ہوں روایت کے وزن کو سمجھانے کے لیے، اور بڑی پرکیف روایت بھی ہے۔ اس بہانے آپ شیخ مفید کی تحریر سے بھی آشنا ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ اب یہاں یہ تھا کہ واجتمعوا فی الیوم الذی اتفقوا علیہ وحضر معہم یحییٰ ابن اقسم، جس تاریخ کی بات ہوئی تھی اس پہ وہ سب کے سب جمع ہوئے، اور ساتھ میں یحییٰ ابن اقسم بھی تھا۔ تفصیلی گفتگو چھوڑتے ہوئے آتا ہوں فقالا، یہاں تک فقالا یحییٰ ابن اقسم نے کہا مامون سے کہ یأذن لی امیر المومنین ان اسأل ابا جعفر، امیر المومنین مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ابو جعفر علیہ السلام سے سوال کروں۔ فقال له المامون، مامون نے کہا استأذن ہو فی ذالک، خود ابو جعفر سے سلسلے میں تم اجازت طلب کرو۔ فاقبل علیہ یحییٰ ابن اقسم فقال اتأذن لی جعلت فداک، یہاں پر اس نے ظاہری پروٹوکول کی رعایت کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھوں، کوئی سوال کروں؟ فقال له ابو جعفر سل ان شئت، قال یحییٰ، امام نے فرمایا سوال کر اگر تو چاہتا ہے۔ تو یحییٰ نے کہا ما تقول جعلت فداک فی محرم قتل صیدا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ اس محرم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس نے حالت احرام میں صید کیا، شکار کیا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ حج کا مسئلہ بڑا ٹپیکل ہے، یہ 8-9 سال کا بچہ کیا بتائے گا، اور اس نے اپنے اعتبار سے بہت مشکل سوال کیا تھا۔ فروع دین میں سے سب سے مشکل مسائل جو ہوتے ہیں وہ حج کے مانے جاتے ہیں، اور حج کا سوال کیا، اور کہا کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ اب امام نے کئی شقیں اس میں ایک سوال میں نکال دیں۔ فقال له ابو جعفر، امام نے اس سے فرمایا قتلہ فی حل و حرام، اس کا قتل حل میں تھا کہ حرام میں تھا، عالما کان المحرم ام جاہلا، محرم مسئلے کو جانتا تھا کہ نادان تھا، ناواقف تھا مسئلے سے، قتلہ عمدا او خطأ، جان بوجھ کر کے قتل کیا یا خطا سے اور اشتباہی طور پہ قتل کیا ہے، شکار کیا ہے۔ حرن کان المحرم او عبدا، محرم آزاد تھا یا غلام تھا، صغیرن کانا کبیرن، بچہ تھا یا بڑا تھا، مبتدئا بالقتل ام معیدن، پہلی بار شکار کیا یا اس کے پہلے بھی کر چکا تھا، من ذوات الطیر کان الصید ام من غیرہا، شکار جو تھا وہ پرندوں میں سے تھا یا غیر پرندگان میں سے تھا، من صغار الصید ام کبارہا، چھوٹا جانور تھا کہ بڑا جانور تھا، مصرا علی ما فعل او نادما، مصر تھا اپنے کیے پر یہ محرم یا شرمندہ تھا، پھر لیل کانا قتلہ للصید ام نہارا، رات میں شکار کیا کہ دن میں شکار کیا، محرمن کانا بالعمرۃ اذا قتلہ او بالحج کانا محرمن، جب حالت احرام میں تھا تو یہ اس کا احرام حج والا تھا یا عمرے والا تھا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ محرم جو ہے
یہ ہل میں تھا اور شکار کیا تو مسئلہ الگ ہے، حرام میں تھا تو الگ ہے، عالم تھا تو الگ کفارہ، اور جاہل تھا مسئلے سے تو الگ حکم ہے، آمدن قتل کیا تو الگ حکم ہے، خطأً قتل کیا تو الگ حکم ہے، محرم جو ہے حر تھا تو اس کا الگ کفارہ ہے، عبد تھا تو الگ حکم ہے، چھوٹا تھا تو الگ حکم ہے، بڑا تھا تو الگ حکم ہے، ابتدا بالقتل کیا پہلی بار کیا ہے تو اس کا الگ حکم ہے، اگر اس نے دو بار پہلے کر چکا تھا یہ صید پھر صید اور شکار کیا ہے تو اس کا الگ حکم ہے، اگر پرندوں میں سے تھا شکار کیا ہوا جانور تو الگ حکم ہے، غیر پرندہ تو الگ حکم ہے، چھوٹا جانور تھا تو الگ حکم ہے، بڑا جانور تھا تو الگ حکم ہے، اپنے کیے پر مصر ہے اگر یہ محرم تو الگ حکم ہے، جو محرم گیا ہے احرام باندھ کر کے اور شکار کیا ہے شرمندہ ہے تو الگ حکم ہے، رات میں کیا ہے تو الگ حکم ہے، دن میں اگر شکار کیا ہے تو الگ حکم ہے، اگر عمرے کا احرام تھا تو اس کا الگ حکم ہے، حج کا احرام تھا تو اس کا الگ حکم ہے۔ فتحیر یحییٰ ابن اقسم وبانا فی وجہ العجز والانقطاع، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم جو ہے اس واقعے سے بالکل متحیر ہو گیا اس باتوں کو سن کر کے، اور اس کے چہرے سے جو ہے وہ عجز و عاجزی اور پریشانی اور حیرت ظاہر ہوئی، جس کو سارے مجمع نے محسوس بھی کر لیا۔ فامرہ اہل مجلس نے اس تمام چیز کو، اس امر کو ترک کر لیا۔ فقال المامون، مامون نے کہا اس بات پہ خوش ہوتے ہوئے، چاہے ظاہری مکاری صحیح، مکاری والی خوشحالی صحیح، مگر مامون کہتا ہے الحمدللہ علی ہذہ النعمت والتوفیق لی فی الرائے، خدا کا شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے میری رائے کو جو ہے صحیح ثابت کر دیا۔ ثم نظر الی اہل بیتہ وقال لهم، پھر اپنے گھر والوں کو دیکھا اور کہا عرفتم الان ما کنتم تنکرونہ، کیا تم نے اب سمجھ لیا اس چیز کو جس کا تم انکار کر رہے تھے؟ ثم اقبل علی ابی جعفر فقال له اتخطب یا ابا جعفر، کیا آپ خطبہ پڑھیں گے ہماری بیٹی ابن ام فضل سے؟ امام نے حامی بھری، اس کے بعد پھر امام نے پورا خطبہ پڑھا۔ فقال ابو جعفر، کچھ اور بیچ میں گفتگو چھوڑتا ورز کر رہا ہوں، فقال ابو جعفر الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاصفیاء من عطرتہ، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی النعام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، فقال سبحانہ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس خطبہ نکاح کا اور آگے چند جملے جو امام نے پڑھے ہیں اس کا ترجمہ کر دوں، مگر وقت کو چھوڑتے ہوئے میں ترجمہ کے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن میری آپ سے خواہش ضرور ہے کہ خطبہ نکاح کو سرچ کیجئے گا، کتابوں میں دیکھیے گا اور اس کا ایک بار ترجمہ ضرور پڑھیے گا۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انشاءاللہ وہ بھی خطبہ پڑھیں، اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بالخصوص خطبہ نکاح پڑھیں۔ میں تکلیف کلاسی کے طور پر آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ خطبہ نکاح آپ سب پڑھیے اور خطبہ نکاح یاد کیجئے۔ یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں بلکہ مولوین کہہ لیے جو طلاب ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ طالبات کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان خطبوں کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے کہ طلاب کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، علماء کو زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، مگر عالمات بھی پڑھیں اور یاد رکھیں تو ضرور بہتر ہے، اور کبھی ان کو بھی آپ کو بھی خطبہ پڑھنا پڑ سکتا ہے، اگر پڑھنا پڑ سکتا ہے، پڑھنا ہو کسی کو نہ پڑھنا ہو، لیکن خطبہ نکاح آپ سب یاد کیجئے، صیغہ نکاح آپ سب یاد کیجئے، بالخصوص خطبہ نکاح ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے۔ ہو سکتا ہے خطبہ نکاح سوال میں آ جائے امتحان کے، لہٰذا اس کو آپ لوگ جو ہے وہ یاد کر لیجئے خطبہ نکاح کو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ۔ ترجمہ امتحان میں نہیں آئے گا لیکن ترجمہ آپ اپنی معلومات کے لیے، چونکہ بہت پرکیف عبارتیں ہیں خطبہ نکاح کی، اس کو آپ لوگ ضرور پڑھیے گا۔ اور اگر آپ کو اس کتاب سے پڑھنا ہے، چونکہ اس کتاب میں خطبہ ذرا سا ڈیفرنٹ اور تھوڑا اور گفتگو آگے امام نے بیان کی ہے، کس طریقے سے شادی ہوتی ہے، یہ کون کون سے جملات زبان پہ امام جاری کرتے ہیں، آگے بھی کچھ جملات ہیں، اس کو اگر پڑھنا ہے تو جامعۃ المصطفیٰ دہلی سے جو چھپی ہے الارشاد، اس کے وہ آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 473 پہ آپ دیکھیے گا، یہ 2 جلدیں ہوتی ہیں الارشاد کی، جامعۃ المصطفیٰ نے دونوں جلدوں کو ایک ساتھ شائع کیا ہے دلی سے، تو 473 نمبر صفحے پر آپ پڑھیے گا، خطبہ نکاح آپ کو مل جائے گا۔ فقال المامون، جب یہ مسئلہ پیش آیا تو مامون نے کہا امام سے، لابی جعفر، ان رأیت جعلت فداک ان تذکر الفقہ فیما فصلتہ من وجوہ قتل المحرم الصید لنعلمہ ونستفیدہ۔
امام سے مامون کہتا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں ہم آپ پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، شادی ہو گئی. تو امام سے کہتا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو مسئلہ آپ نے چھیڑا تھا، جو شقیں بنائی تھی، جس پر یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گیا، ان شقوں کا آپ خود جواب دے دیجئے. چونکہ یحییٰ ابن اقسم کہہ چکا تھا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، اتنی تفصیل تو میں نے سوچی بھی نہیں تھی. اب امام نے ایک ایک کر کے ساری شقیں بیان کرنا شروع کی. میں ایک دو شقیں بیان مثال پیش کر رہا ہوں. فقال ابو جعفر، امام نے فرمایا، نعم ہاں، ان المحرم اذا قتل صیدا فی الحل وکان الصید من ذوات الطیر وکان من کبارها فعلیہ شاۃ، کہ اگر محرم قتل کرے حل میں یعنی حرم سے باہر شکار کرے، اور صید یعنی شکار جو ہو وہ پرندوں میں سے ہو اور بڑے پرندوں میں سے ہو، پس اس کے اوپر ایک بکری جو ہے نا، ایک بھیڑ یا ایک بکری، ایک جانور جو ہے اس طرح کا کفارہ ہے. فعلیہ شاۃ، ایک بکری اس کو جو ہے دینا پڑے گا. فإن كان أصابه فی الحرم فعلیہ الجزاء مضاعفا، اگر یہی کام اس نے اسی جانور کے ساتھ حرم میں انجام دیا ہے تو 2 بکریاں، 2 شاۃ جو ہے وہ کفارہ دے گا. ٹھیک ہے، 2 جانور کفارہ. اسی طریقے سے امام نے آگے ایک ایک کر کے ساری شقوں کے جو کفارے بیان کیے ہیں. آپ میں سے جس کو شوق ہے پڑھنے کا، مطالعے کا، تحقیق کا اور دلچسپی رکھتا ہے، اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ مجلسوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ ان شقوں کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات کو اپنی مجلسوں میں، تقریروں میں امام متقی کے حوالے سے بیان کیا، اتنا ہی آپ کی علمی ابوت ظاہر ہوگی لوگوں کے اوپر. وہ تو امام تھے جنہوں نے ایسی شقیں نکالی اور ان کا جواب دیا، لیکن امام کا واقعی غلام بننے کے لیے علمی میدان میں صرف اتنا پڑھ لے آدمی اور اتنا سنا دے لوگوں کو تو لوگ متاثر ہو جائیں، کتنا بڑا عالم ہے جو بتا رہا ہے. بتایا ہم نے نہیں، بتایا امام نے، ہم نقل کریں گے تو ہمارے علمی کارنامے لوگوں پہ ظاہر ہوں گے. لہذا ضروری ہے کہ آپ لوگ ان شقوں کو یاد کیجئے اور ان کے جوابات کو یاد کیجئے کہ کس کا کتنا کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ امام کی زندگی کے ہزاروں صفحات میں سے 10-20 صفحے نمونے کے طور پر 50 صفحے میں 4-6 قسطوں میں بیان کر رہا ہوں. امام رضا کی 11 قسم بیان کی گئی تفصیل، جبکہ ویسی جو ہے 1100 قسطیں چاہیے تھی امام کی زندگی کو سمیٹنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. امام متقی کی 5-7 قسطوں میں بیان کی جا رہی ہے، وہ بھی شاید 10 قسطوں سے اوپر نہ جا سکے، بہت ہو تو 10 قسطوں میں، لیکن یہ ایسی دسیوں سینکڑوں قسطیں چاہیے. اب جو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کم سے کم اتنا تو مجھے امید یہ رہے گی کہ دین کا طالب علم یا طالبہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھے. لہٰذا ان شقوں کو بھی یاد کیجیے گا، ان کے جوابات بھی یاد کیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ امتحان کے لیے یاد کیجیے گا، آپ کو زندگی بھر انشاءاللہ یہ چیز فائدہ پہنچائے گی. ٹھیک ہے. فقال الماموم، جب امام نے ساری شقوں کو جواب دے دی تو مامون نے کہا، احسنت ابا جعفر، احسن اللہ الیک فی فَإِن رَأَيْتَ أَن تَسْأَلَ یحییٰ، پہلے تعریف کی کہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ نے آپ کو بہترین بشر قرار دیا اور اہل علم ہے، اور تمام چیزیں کہتے پھر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یحییٰ ابن اقسم سے بھی سوال کریں. یحییٰ ابن اقسم سے جو امام نے سوال کیا ہے اس کو میں انشاءاللہ اگلی درس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں.